غوری ٹاؤن کا مقدمہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، یہ مقدمہ ہے کیا؟ اس میں کیا فیکٹس بیان کیے گئے ہیں اور عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرنے جائے گی؟ اور اس پہ جو فائل کیا ہے وہ راجہ سلمان اکبر صاحب نے یہ کیس دائر کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں کہ یہ مقدمہ ہے کیا اور اس میں متاثرین کے لیے کیا ہے، رہائشیوں کے لیے کیا ہے اور غوری ٹاؤن ڈیلرز کے لیے کیا ہے۔ آج ہم اس مقدمے پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی نیکسٹ ڈیٹ کب ہے۔ ویڈیو غور سے اور مکمل دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ جیسی غوری ٹاؤن سے متعلق کوئی بھی اپ ڈیٹ ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً موصول ہو جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس دائر کیا گیا ہے، یہ غوری ٹاؤن کے جو بانی ہیں راجہ علی اکبر مرحوم، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے فرزند راجہ سلمان اکبر صاحب نے یہ کیس کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس ہیں وہ ہیں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، وہ اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس کی تقریباً 4-5 پیشیاں ہو چکی ہیں، اور پچھلی ہیئرنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چودھری عبد الرحمان صاحب، چودھری عثمان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے، پھر ان کو عدالت میں طلب کیا گیا بائی فورس۔ اس کے بعد جب پیش ہوئے تو انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ ان کے موقف پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے، یہ اصل میں ہے کیا۔ جب بھی کوئی مقدمہ ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں دائر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں فیکٹس بیان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں کہ حقائق ہے کیا۔ جو سائل ہوتا ہے اپنی طرف سے حقائق بیان کرتا ہے، اور اس مقدمے کے اینڈ پہ وہ ایک پرے لکھی ہوتی ہے، جو کہ جوڈیشری زبان کا لفظ ہے پرے۔ وہ مانگتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے عدالت سے، اس پہ بھی ہم اینڈ پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ فیکٹس انہوں نے کیا بیان کیے ہیں اور انہوں نے اس میں پرے کیا مانگی ہے۔ فیکٹس جو انہوں نے بیان کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بیان کیے ہیں کہ ہمارے خاندان پر بہت سارے مقدمات ہیں جو کہ اسلام آباد کے مختلف پولیس اسٹیشن میں دائر کیے گئے ہیں، اور پولیس مجھے اور میری فیملی کو، میرے خاندان کو، جو کہ راجہ علی اکبر کے وارثان ہیں، ان کو تنگ کرتی ہے اور بار بار پولیس اسٹیشن بلاتی ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھ پہ، ہم پہ کتنے مقدمات ہیں، ان کی تفصیل کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے تفصیل بتائی جائے، مجھے مقدمات کے بارے میں بتایا جائے، اور میرے مقدمات ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کر کے ان کی سماعت کی جائے۔ اور دوسرا انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو غوری ٹاؤن ہے، یہ راجہ علی اکبر، چودھری عبد الرحمان اور چودھری عثمان صاحب تینوں فریقین کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی متاثرین کے مسائل ہیں تو ان سب کے ہیں، اور مقدمات جو ہے وہ میرے اوپر اور میرے خاندان کے اوپر زیادہ دائر کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں، اور اینڈ پہ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں مجھ پر یہ اور ہمارے خاندان پر یہ ختم کیے جائیں اور ہمیں ریلیف دیا جائے۔ اس پہ عدالت سماعت کر رہی ہے، اور اس پیشی کے دوران جو لاسٹ پیشی تھی 5 جولائی کو، اس میں عدالت نے کہا تھا تینوں فریقین کو، راجہ علی اکبر کے وارثان کو، جو کہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، راجہ سلمان اکبر صاحب، اور ان کے بھائیوں سے، اور چودھری عبد الرحمان سے اور چودھری عثمان سے، کہ جو آپ کے پاس زمین ہے سیالہ میں، جس کو فیز 9 کا شاید اگر نام دیا گیا تھا، وہ جو بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ جو زمین ہے اس کو بیچ کر جو ہے وہ غوری ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کے مسائل حل کیے جائیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سختی سے ان سے کہا تھا کہ یہ زمین آپ اس کو سیل کریں اور اس کا جو پیسہ ہے اس سے غوری ٹون کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو ان کے مسائل حل کیے جائیں یا ان کو پیمنٹ دی جائے یا ان کو کوئی پلاٹ دیے جائیں، اور اس کے لیے باقاعدہ عدالت نے نیب کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ان کا جو متاثرین کا ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرے اور یہ بتائے کہ کل کتنے متاثرین ہیں اور ان کی جو زمین ہے وہ کتنے میں سیل ہوگی اور متاثرین کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل کیے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پولیس کو اختیار دیا تھا کہ وہ اس پہ انکوائری کریں، جس پہ ایک پولیس کے آفیسرز کی سربراہی میں کمیشن بھی بنا دیا گیا تھا، وہ اس پہ انکوائری کر رہا تھا، کافی اس نے انکوائری کی تھی، ڈیٹا وغیرہ جمع کر رہا تھا۔ تو جو لاسٹ پیشی تھی اس پہ عدالت نے کہا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو متاثرین ہیں اس کو نیب دیکھ رہا ہے، تو چودھری عثمان صاحب کے وکیل نے کہا تھا کہ یہ نیب کے کیس حوالے کیا جائے، چونکہ وہ کیس نیب اس سے پہلے یہ کیس دیکھ رہا ہے، لہذا یہ بھی جتنے بھی پولیس کی انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے اس کو بھی نیب دیکھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ متاثرین کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کا ڈیٹا جمع کرے، اور جو غوری ٹون کے مالکان کی زمین ہے سیالہ والی وہ سیل کر کے متاثرین کو پیمنٹیں کی جائیں یا ان کو کہیں پلاٹ لے کر دیے جائیں۔ تو اس میں ایک اور عام بات بھی آپ کو بتائیں کہ جو غوری ٹون کے جو مالکان ہیں بالخصوص راجہ علی اکبر کے وارثان جو بیٹے ہیں ان کے نام جو ہے ECL میں ڈالے گئے ہیں تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں۔ اور اس لاسٹ پیشی کے دوران ایک دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی، جس وقت راجہ علی اکبر کے ایک بیٹے نے سماعت کے اینڈ پہ عدالت سے کہا کہ مجھے میرا نام ECL سے نکالا جائے، میں نے عمرہ کے لیے جانا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ ابھی آپ عمرہ پہ نہیں جا سکتے، جس وقت یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا نام ECL سے نکالا جائے گا، اس کے بعد آپ عمرہ اور حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تینوں مالکان کو عدالت نے بلا کر سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ مل بیٹھ کر تینوں مالکان جو راجہ علی اکبر کے وارثان ہیں، وہ دوسرے ہیں چودھری عبد الرحمن اور تیسرے ہیں چودھری عثمان، تینوں سے کہا گیا کہ آپ مل بیٹھ کر متاثرین کے مسائل حل کریں، نہیں تو اس پہ عدالت سختی سے ایکشن لے گی، اور پھر یہ جو سارا کا سارا کام ہے عدالت خود پولیس کے ذریعے سے کرائے گی اور آپ کو اڈیالہ جیل بھی جانا پڑے گا۔ اب اڈیالہ جیل جہاں تک جانے کی بات ہے تو عدالت نے ان کو اتنا ریلیف دیا ہے کہ آپ کو یہ وقت دیا جاتا ہے، مہلت ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ متاثرین کے مسائل حل کریں مل بیٹھ کر، تو یہ سب سے بہترین حل ہے۔ اس کے علاوہ اس مقدمے میں جو متاثرین ہیں وہ بھی پیش ہوئے تھے اور ان کے جو وکلا ہیں وہ بھی پیش ہوئے تھے، اور اس مقدمے میں ایک اور عام فریق بھی ہے، وہ فریق ہیں جو غوری ٹون کی جو زمین ہے جن مالکان سے لی گئی تھی، ذمہ داروں سے لی گئی تھی، وہ بھی اس مقدمے میں فریق ہیں، اور ان کی طرف سے ان کے وکیل کی طرف سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ ہمارے مالکان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو برائے مہربانی جو ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ جو غوری ٹون کے جو رہائشی ہیں پلاٹ کے مالکان ہیں وہ مقدمات دائر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ذمہ داروں کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ یہ آرڈر نہیں کر سکتے آپ کو گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اس چیز کو پولیس دیکھتی ہے اور پولیس کا کام ہوتا ہے کوئی مسئلہ پرابلم ہو جائے تو اس پہ مقدمہ دائر کرتی ہے، وہ اس کو جیل بھی بھجوا سکتی ہے، اس پہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، عدالت کا کام ہوتا ہے۔ تو لہذا جج صاحب نے جسٹس مسٹر سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے
SHO کرال کو بلا کر کہا کہ جب ان کو گرفتار کرنا ہو تو آپ عدالت کو بتا کر عدالت کو آپ لازمی اطلاع کریں گے، بتا کر ان کو گرفتار کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ پیشی تھی اس میں جو چودھری عثمان صاحب تھے وہ چودھری عبدالرحمان صاحب بھی پیش نہیں ہو رہے تھے، تو ان کے بارے میں بھی عدالت نے کہا ان کو پیش ہونا چاہیے۔ پھر اگلی پیشی میں وہ پیش ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں بھی عدالت نے کہا کہ جب آپ ان کو لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، جس وقت نیب ان کو طلب کرتا ہے تو ادھر سے آپ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو گرفتار نہ کریں۔ آپ اس وقت گرفتار نہ کریں جب تک عدالت سے اجازت لے لیں، یا پھر بہت ہی ضروری ہو تو آپ عدالت کو اطلاع کر کے پھر آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل پر آپ کو گوری ٹون سے متعلق ہر طرح کی اپڈیٹ ملتی رہتی ہیں، بالخصوص گوری ٹون کا جو مقدمہ ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم مقدمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ گوری ٹون کے میں جو فیز 7 کی بجلی ہے اس سے متعلق بھی ہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ جیسی گوری ٹون سے متعلق ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً موصول ہو جائے اور آپ گوری ٹون کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہوتی ہے اس سے آگاہ رہ سکیں۔ اب جو نیکسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 30 اگست بروز جمعہ۔